بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون فلا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین المحرومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق فی کتاب الحق وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا صلوات بیکار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے خداوند متعال آپ تمام حضرات کے قلوب عالیہ اور نفوس متعالیہ کو ولایت محمد وآل محمد سے مزید منور فرمائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات جہاں جہاں سے بھی اس مقدس بارگاہ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ان کے بچوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں زحمت تشریف آوری فرما رہے ہیں، سیدہ کائنات آپ کے پرخلوص قدموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرمائے۔ بانیان عشرہ کا یہ پرخلوص اہتمام، ان کے ساتھ معاونین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، وسعت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کچھ مومنین مریض ہیں، آپ تمام دعا فرمائے مولا حسین کے صدقے میں ان مریضوں کو، مومنین کو، مومنات کو شفائے کاملہ کلی عطا فرمائے، ان کی اسنیاں طاقتاں بحال فرمائے۔ باب اقبال کو مولا لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ اس بارگاہ کے نوجوانوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو۔ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں مولا حسین کا فرش ادا بچھایا ہوا ہے، فرش ادا کی مولا کائنات حفاظت فرمائے، مومنین کی، عزاداروں کی، ماتمداروں کی حفاظت فرمائے، ذاکرین کی، علماء کی، واعظین کی، خطباء کی حفاظت فرمائے، ہمارے مقدس مقامات، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء کی مولا کائنات حفاظت فرمائے، اور جو عزاداری کے خلاف ہیں اس وقت مولا اپنی عزت کے صدقے میں ان کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی اپنا دروازہ دکھائے تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، میرے والدین مرحومین اور بیگم مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے، بابا کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ
3-4 دوست جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں اور جو آپ تعاون کر سکتے ہیں اس اشرے کے منتظمین کے ساتھ۔ سورۃ مبارکہ نساء کی آیت آپ کی خدمت میں پہلے دن تلاوت کی تھی۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ فرمایا کہ جن کو تم میں سے میں نے بنایا ہے، اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہے یا جھگڑا کرتے ہو تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اگر تمہارا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے۔ 2-3 باتیں قرآن سے ثابت کی تھی۔ پہلا مطلب یہ ثابت کیا تھا کہ جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح ہی صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ جس طرح اللہ اور رسول کا علم، ویسا ہی صاحبان امر کا علم۔ جس طرح مشکلات میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، ویسا ہی صاحبان امر کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ اور کیونکہ ہر آیت کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق قیامت تک ہے۔ آیت نازل ہوئی اس وقت جب پیغمبر کے زمانے میں 3 اولو الامر موجود تھے۔ اگر یہ آیت ختم ہو گئی ہوتی اور آج اگر اولو الامر کا وجود نہ ہوتا تو یہ آیت کبھی بھی ہمیں مخاطب نہ ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آیت آج موجود ہے اور حکم الہی بھی موجود ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی نہ کوئی اولو الامر موجود ہے۔ آج کی میری ساری مجلس فرمائشی ہے، حکم ہے کچھ دوستوں کی طرف سے اور اسی کی تکمیل کی طرف جانے لگا ہوں۔ تو 2 جملے توحید کے ہیں، وہ اس کو ذہن میں رکھے، پھر آگے بات آسان ہے۔ آیت سورت نجم کی، اوہا الی عبدہ ما اوہا، کہا میرے حبیب ہم نے اپنے عبد پر وحی کی جو بھی کی۔ اس سے بڑی بے نیازانہ آیت آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گی۔ قرآن جعفر ہاشمی کھولے یا آدم، آیت آگے آئینہ دکھا رہی ہے، ما اوہا، وہی میں نے کی ہے، تمہارا کچھ لینا دینا ہے؟ رسول معراج سے واپس آ گئے۔ میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میرے مزاج کو آپ جانتے ہیں۔ رسول معراج سے واپس آ گئے، بہت پوچھا لوگوں نے، سرکار کچھ بتائیے وہاں کیا ہوا؟ سرکار نے ہر ایک کو یہی کہا، 18,000 اسرار امیز باتیں ہوئی، دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں جسے ایک بتاؤں۔ باتیں کتنی؟ 18,000، اور برداشت کرنے والا ایک ہی نہیں۔ آخر 24 رجب کا دن آیا، رسول نے اعلان کیا خیبر کے میدان میں، من بشرنی بقدوم علی ابن ابی طالب فعلی اتباعہ، آج جو بھی میرے بھائی علی کے آنے کی سب سے پہلے خوشخبری سنائے گا، جو مانگے گا عطا ہوگا۔ اچھا، کسی نے خوشخبری سنائی تھی؟ جیتے رہو، آپ نے بڑی مشکل میری حل کر دی۔ سلیمان آئے، جا کر بتایا، خیبر فتح ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے
علی نے سلیمان کو اشارے سے بلایا. سلیمان سنا ہے آج حسنین کے نانا نے بغیر کسی شرط کے کرم کا دروازہ کھولا ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ نعمت تیرے حصے میں آئی ہے. جی سردار, تیرے حسنین کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں ایسا ہی ہوا. تو پھر کیا سوچا, کیا مانگ رہے ہو حسنین کے نانے سے؟ سوچ میں گم ہو گیا سلیمان کے کیا مانگو. سرکار جنت مانگو جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان پہلے یہ کہہ چکا ہے, ان الاشفق سلیمان من سلیمان الی الجنت. رسول فرماتے ہیں کہ سلیمان کو جنت میں جانے کا شوق نہیں, جنت کو اشتیاق ہے کہ سلیمان آئے. اللہ اکبر. جس مقام پہ میں ہوں آگے تو کوئی گنجائش ہی نہیں. جناب علی فرماتے ہیں میں کوئی مشورہ دوں؟ جی مولا کرم ہوگا آپ کا. مولا فرماتے ہیں کان کرنا. امام نے سرگوشی میں فرمایا دیکھ رسول کی تنہائی میں چلا جا اور جا کر وعدہ یاد دلا, کیونکہ رسول نے کوئی شرط تو رکھی نہیں تھی, مطلق فرمایا تھا جو مانگے گا عطا ہوگا. تو جا کے رسول کو کہہ دے کہ سرکار وہ جو 18,000 اسرار تھے معراج کے, ان میں کا ایک بتا. فَتْكَبَّ عَلَىٰ قَدَمَ امیر المومنین, مولا کے قدموں پہ گرا, بوسہ دیا, نس نس میں تیرے احسان ہے. آج تو احسان کی حد ہو گئی. بھاگم بھاگ پہنچا رسول کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا, قلعے کا عروج پر مسلمانوں کا اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, مسلمانوں کی تھکاوٹ اتر گئی, وعدہ یاد دلانے آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں, ہم مصدر عقل ہیں, عقل کھولا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جو 18,000 راز تھے ان میں کا ایک پتا. رسول مسکرا کر فرماتے ہیں تیرے استاد کے بھی صدقے. ہاں سلیمان, ہم نہیں جانتے تھے کہ تم کیا مانگو گے. ایک تم ہی ہو پوری کائنات میں کہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں تمہیں شامل کیا جائے. سلیمان جی مولا کل ایمان, وہ سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے. جی سردار جاؤ ٹیلے کو ٹھوکر مارو اور میرے سلام کہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کے لیے راستہ چھوڑ, ٹیلا پھٹے گا, سامنے سیڑھی نظر آئے گی, سیڑھی اتر جانا, گھبرانا نہیں. سیڑھی کے آخری زینے پر معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز تیرے سامنے ہوگا. سلیمان پہنچا, ٹھوکر ماری, زینہ پھٹا, بڑی کوشش کی کتابوں سے ڈھونڈنے کی کہ سلیمان کتنی زینے اترا, کہیں نہیں ملا. بس زینے کے سیڑھی کے آخری زینے پر جب سلیمان پہنچا, کیا دیکھتا ہے؟ ایک عنصر نور سے بنا ہوا بہت بڑا ماورائی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں. ہر خیابان پر 70,000 شاہراہ ہیں, ہر شاہراہ پر 70,000 محلہ ہے, ہر محلے میں 70,000 مسجد ہے, ہر مسجد میں 70,000 ممبر ہے, اور ہر ممبر پر شوہر زہرا خطبہ دے رہا ہے. جیتے رہو. 70,000 شاہراہ, 70,000 خیابان, 70,000 محلے, 70,000 مسجد, 70,000 ممبر, اور ہر ممبر پر 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو, 4 ارب 90 کروڑ کو یہی بنتا ہے. پھر 4 ارب 90 کروڑ کو پھر 70,000 سے ضرب دو. میں ریاضی میں 55 سے بھی نالائق تھا, آگے مجھے نہیں آتا, خود ضرب دیتے رہنا. ضرب دیتے رہو. کائنات کے کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے, عدد نہیں بتا سکیں گے. یہ معراج کی رات کے 18,000 رازوں میں سے ایک ہے. مسجد کے بڑے بڑے ستون تھے, جیسے یہ ستون ہے,
سلیمان ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ علی مجھے نہ دیکھے، میں علی کو دیکھوں۔ اب اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ تیرے مولا نے وہاں کیا کہا ہے تو سنا دوں۔ پچھلے محلے والے آپ لوگوں کی طبیعت چاہ رہی ہے، درود پڑھنے محمد۔ الحمدللہ العلی الاعلی الذی، بس میری طرف توجہ، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات، پوری توجہ، الحمدللہ العلی الاعلی الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الاحوال علی الاسم علی الحیات علی الممات علی الحیات علی الممات علی الغدوات علی الجات فلیعلم الانسان ولیسمع سلیمان، فلیعلم الانسان ولیسمع سلیمان، انا ممدوح الرحمن، انا موصوف القرآن، انا مزین الجنان، انا مطعم الطیر والانس والجان، انا الذی تترنم باسرار ابرار واجرار علی منابر اقسام۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ قطب اسماؤنا نرچ استقرت والا السماوات مقامت والا الارض نفرست والا الري فضلت والا البرق ولمع والا الغدر وهما والا النور فسدا والا الرعد وخشع والا الليل اظلم والا النهار وانار وتبسم۔ اللہ اکبر۔ انا الذي ذكرتني الصحابه بكواسفها والرياح بأواسفها والشجر في حديدها والماء في نشيدها والجن في ندائها والملك في دعائها فجئت عند الكل للكل في الكل في الكل ولكن لم يعرف الكل بالكل۔ میں جنگل میں تو نہیں پڑے جا رہا۔ انا الذي وجدني آدم في دعائي ونوح في بكائي وابراهيم في مناجاته وشعيب في خطبته ويعقوب في نبوته وسليمان في دورانه ومحمد في ذاته وربي في صفاته والمؤمن في مواته وهذا في حياته ولكن أشرى بشار الف من آثار هذا صدري هذا عطاء الكريم وعطاء الكريم خلقني الله عبدا شكورا بل انا عبد من عبيد محمد۔ خطبہ پڑھنے کے لیے فولاد کا جگر چاہیے، ایسے ہی ہے۔ خطبے پڑھنے آسان ہوتے تو ہر پڑھنے والا ممبر سے نہ پڑھتا۔ پہلی بات یہ کتابوں سے خطبہ ڈھونڈنا مشکل ہے، پھر انہیں یاد کرنا اس سے بھی مشکل ہے، پھر یاد رکھنا اس سے بھی مشکل، پھر یوں برق رفتاری سے پڑھنا۔ یہ جب تک پردہ غیب میں بیٹھنے والے، علم بانٹنے والے حجت سے بھیک نہ ملے اس وقت تک یہ حقائق کسی کے سینے میں آ سکتے ہی نہیں۔ اور پھر وہ حجت جو ہے وہ جانتی ہے کہ کون سا سینہ مارا میں اثر آ رہا ہے۔ جن کو یہ حقائق ہضم ہوتے ہیں یہ مولا انہی کو عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتے۔ اب ترجمہ کروں یا بس؟ پائنارے پینتنی سوا لاکھ نعرے فرماتے ہیں کہ حمد ہے الحمدللہ العلی الاعلی الذی، حمد ہے اس علی کا جو بڑا علی ہے۔ شاہ جی میں نے کبھی زندگی میں نہ علی پہ سمجھوتا کیا ہے، نہ وہ میری زندگی میں وہ لمحہ آئے کہ میں سمجھوتا کروں۔ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ علی میں اور جلی میں ربط کیا ہے تو قرآن نے مجھے اتنا بتایا کہ جلی سے چھوٹے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ نہیں، جن کے چہروں پہ خوشی نہیں آئی، انہیں جملہ اچھا نہیں لگا، لیا قرآن سورۃ نساء پر اللہ کہتے ہیں کان اللہ علیٰ کبیرہ،
میں بڑا علی ہوں. اللہ کہتا ہے میں بڑا علی ہوں. تو آیت میں سوچنے پہ مجبور نہیں کیا کہ اگر علی تھوڑا سا بڑا اور ہوتا تو بس اللہ ہوتا. حمد ہے اس علی کا جو بڑا علی ہے. کس بات پہ حمد کر رہا ہے میرا مولا؟ فرمایا الذی جعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الاحوال علی الاسم علی الحیات علی الممات. فرماتے حمد ہے اس علی اعلی کا جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا، صفات میں بھی علی بنایا. جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا، صفات میں بھی علی بنایا، جس نے مجھے قول میں بھی علی بنایا، فعل میں بھی علی بنایا، جس نے مجھے زندگی میں بھی علی بنایا، موت میں بھی علی بنایا. آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کسی کے اندر یہ کلیجہ نہیں یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم موت میں بھی علی ہیں. نہیں، وہ بظاہر مر جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں. یہ پہلی اور آخری ہستی علی کی جو مر بھی خود رہا ہے، اپنا جنازہ بھی خود وصول کر رہا ہے. اللہ، یہ ہے علی ولی الماما. کون سمجھے گا اس چیستان لاہور کو؟ کون سمجھے گا اس توحید کی لا ینحل پہلی کو؟ کون سمجھے گا اس نفار عقل کو؟ کون سمجھے گا اس لا ینحل عقدہ کو جو یہ کہہ کر اپنے بیٹے سے جنازے کی مہار لے؟ بیٹے بنج الحسن لا تموت نفس الا ویشهد ابوک فکیف لا یشهد ابوک جنازتی. بیٹے حسن گھبرانا نہیں، تیرے پاپا کا وعدہ ہے. کوئی مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں مرے، جو جہاں مرے علی اس کے جنازے پہ آتا ہے. تو پھر اپنے جنازے پہ گناہ ہے؟ اچھا، جو بندے نعرے میں شامل نہیں ہو رہے، کوئی تکلیف ہے یا مجھ سے ناراض ہو؟ قیامت کے دن نعرہ کن فیکن ولایت علی حق تک نعرہ حیدری. دیکھو میرے بھائی، ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ آپ واگا بارڈر پہ چلے جائیں، آپ کی جیب میں 5 کروڑ روپے ہو، ماچس کی ڈبیا نہیں ملے گی کیونکہ آپ کے پاس کرنسی پاکستانی ہے. جب تک انڈیا کی کرنسی نہیں لیں گے سودا نہیں ملے گا. اسی طرح میر جاوا چلے جائیں، آگے ایران ہے، تفتان تک پاکستان ہے. اب میر جاوا میں آپ کے پاس 5 کروڑ ہو، وہاں سے ایک انڈا نہیں ملے گا کیونکہ اب کرنسی آپ کے پاس پاکستانی ہے. تو یاد رکھنا، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، خیرات، صدقہ، باقیات و صالحات، یہ ساری کرنسیاں ہیں. عالم برزخ تک معاشر کے میدان میں چلنے والی کرنسی کا نام ہے یا علی. جیتے رہو، جیتے رہو. جب ہر ایک کے جنازے پہ جاتا ہوں تو پھر اپنے جنازے پہ ہی مل جاؤں. جس نے مجھے زندگی میں علی بنایا، موت میں بھی علی بنایا، جس نے مجھے ہر حالت میں علی بنایا، جس نے مجھے میدان جنگ میں بھی علی بنایا. آگے کیا آئین خطابت ہے؟ ستون کے پیچھے کون چھپا ہوا تھا؟ جیتے رہو. اب یاد رکھنا، دیکھتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے سماعت کے. مولا فرماتے فَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانُ وَلْيَسْمَعْ سَلَيْمَانُ. انسان جان لے اور ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلیمان سن لے. انسان جان لے، ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلیمان سن لے. مولا کیا کہنا
दोस्तों लोगों के टके टके के इमाम हैं, जरा टीवी खोलो ना, 24 घंटे उनके मानने वाले, उनके टके टके के इमाम हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, कम से कम एक शेर को हो जाए। अल्लाह ने तुझे आरिश से भी भारी इमाम अता किया है। दो टकों के मुल्लाओं के उलझावे में आकर अपने भारी इमाम को घटाकर अपने शजरे नसब को दागदार न करना। शाह जी दो जुमले आ गए, तुम शायर भी हो। शायर कहता है कि अली तो वो हस्ती है कि गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती। सही है, तुम्हें हदिया कर रहा हूं। हालांकि गलत नजर बंदे को पस्ती में ले जाती, ऐसे ही है ना। लेकिन शायर कहता है कि गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती। अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा तो मौला क्या फरमाते हैं, सलेमान सुन ले। मौला क्या फरमाते, आना ममदूहुर रहमान आना मौसूफुल कुरान, मैं वो हूँ रहमान जिसकी मदह करता है, कुरान जिसकी सिफतें बयान करता है। रहमान जिसका मद्दाह है, कुरान जिसका वासिफ है, सिफतें बयान करता है छोटा। ऐसा है या नहीं? अब मुझे बताओ, अल्लाह जो है वो नक्स की सिफत बयान करेगा या खूबी की? अच्छाई की सिफत बयान करेगा या नक्स की? तो अल्लाह को अगर अली में कुछ अपने साथ मिलता जुलता नजर आया है तो बयान कर रहा है। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया। अना ममदूहुर रहमान अना मौसूफुल कुरान, रहमान